میثاق یا عہد کو عہد الست کہا جاتا ہے۔ یہ اس لیے کیا گیا تاکہ انسان اس دنیا میں آ کر خدا کا انکار نہ کرے اور نہ ہی قیامت کے دن اس کی طرف سے کوئی عذر پیش کر پائے۔ اس فانی دنیا میں یہی ہمارا امتحان ہے کہ ہم اس عہد الست کے لمحے کو بھلا چکے ہیں، بالکل اسی طرح جیسے ماضی کے واقعات یا خود ہمارا بچپن ہمیں یاد نہیں، اور نہ ہی ہمیں وہ ایام یاد ہیں جب ہم نے اپنے ماں کے بطن میں 9 ماہ گزارے تھے۔ لہٰذا اللہ نے نوع انسان پر رسولوں اور پیغمبروں کو بھیجا اور انہیں کتاب دی تاکہ ہم ہدایت پائیں اور اس عہد کی پاسداری کریں۔ دراصل اللہ کو یہ منظور ہی نہ تھا کہ وہ عہد انسان کو ہمیشہ یاد رہے، کیونکہ اس صورت میں انسان اللہ سے بغاوت اور اس کی نافرمانی کر ہی نہیں سکتا تھا، اور یہ بات مشیت الہی کے خلاف ہے، کیونکہ یہ دنیا دارالامتحان ہے۔ لہٰذا اس واقعے کو انسان کے شعور میں نہیں بلکہ تحت الشعور یا وجدان میں رکھ دیا گیا، اور اسی تحت الشعور کا اثر ہے کہ انسان مصیبت کے وقت لاشعوری طور پر ایک اللہ کو پکارنے لگتا ہے، جبکہ اس عہد کی یاد دہانی کروانے والے یعنی پیغمبر اور کتابیں بھی انسانوں کو فطرت پر چلا دیتی ہیں۔ اسی تحت الشعور کے بنا پر اللہ ہر شخص کو فطرت پر پیدا فرماتا ہے، جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر بچہ دین فطرت پر پیدا ہوتا ہے، پھر اس کے ماں باپ اسے یہودی، نصرانی یا مجوسی بنا دیتے ہیں، یعنی ربوبیت اور توحید کی یہ گواہی ہر انسان کے فطرت میں ودیت ہے۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، روحیں عالم ارواح میں الگ الگ جماعتوں میں ہوتی ہیں، تو ان میں سے جن میں آپس میں وہاں جان پہچان تھی تو وہ دنیا میں بھی ایک دوسرے سے مانوس ہوتے ہیں، اور جن میں اجنبیت تھی وہ دنیا میں بھی الگ الگ رہتی ہیں۔ لہٰذا نیک کردار لوگ نیک اور اچھے لوگوں سے محبت رکھتے ہیں، اور جو لوگ فاسق اور بدکار ہوتے ہیں وہ فاسقوں اور بدکاروں سے محبت کرتے ہیں۔ صوفیہ کرام کے نزدیک بھی یہ میثاق بنی آدم سے عالم ارواح میں لی گئی تھی، جسے انسان نے اس دنیا میں آ کر بھلا دیا، لیکن طریقت کے مراحل سے گزرنے کے بعد بعض صوفیہ کو اس کے حیرت انگیز تجربے ہوئے ہیں۔ مثلاً علامہ آلوسی نے لکھا ہے کہ ذو النون مصری جو مشہور صوفی بزرگ تھے، ان سے یہ پوچھا گیا کہ کیا آپ کو وہ میثاق یاد ہے؟ تو انہوں نے کہا بالکل، گویا اب بھی میرے کانوں میں اس عہد اور میثاق کی آواز آ رہی ہے۔ علامہ آلوسی مزید لکھتے ہیں کہ بعض صوفیہ اور عارفین نے یہ بھی لکھا ہے کہ انہیں ایسا محسوس ہوتا ہے کہ وہ میثاق گویا کل ہی لیا گیا ہو، لیکن یہ تصوف کے وہ اسرار ہیں جو بعض صوفیہ پر ہی کھلتے ہیں، جبکہ قرآن و سنت میں اس کے کوئی شواہد نہیں ملتے۔ روایت ہے کہ حضرت علی علیہ السلام کے پاس ایک شخص آیا اور سوال کیا کہ اے مولا علی، عالم ارواح میں انسان کی روح کیا کر رہی تھی؟ تو امام علی نے فرمایا، اللہ نے آدم کی تخلیق سے لاکھوں سال پہلے ایک عالم بنایا، اور اس جہاں کو ارواح کی دنیا کہا جاتا ہے۔ یہ یاد رکھنا کہ اس دنیا میں تخلیق کی گئی ہر روح اللہ کی عبادت کر رہی تھی اور عرض کر رہی تھی کہ اے اللہ، مجھے بھی امتحان کے راستے سے گزار تاکہ میں بھی امتحان دے کر تیرے محبوب سے محبوب بندہ بن جاؤں۔ اللہ نے ہر روح کو امتحان دیا جو اس کے لیے نہایت ہی آسان تھا، لیکن افسوس کہ وہ امتحان دینے کے لیے جب اس زمین پر آتا ہے تو وہ دنیا کے خواہشات میں اس طرح الجھ جاتا ہے کہ وہ اپنے مقصد کو بھول جاتا ہے۔ میں نے اللہ کے رسول سے سنا ہے کہ ہر روح اللہ سے وعدہ کر کے اس دنیا میں آتی ہے۔ یہ دنیا خواہشات کی ایک جال ہے جس کی حقیقت ایک دھوکے کے سوا کچھ بھی نہیں۔ جو اس وعدے کو یاد رکھ کر زندگی گزارتا ہے وہی اپنی منزل پاتا ہے، اور جو عالم ارواح کے وعدے کو بھول جاتا ہے اور دنیا کی رنگینی میں کھو جاتا ہے وہ دنیا اور آخرت دونوں میں رسوا ہو جاتا ہے۔